السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ معاشرت میں نکاح کا بیان ہے، اور نکاح کے بیان میں بھی حرمت کا بیان چل رہا ہے، یعنی کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ 9 وجوہ اس میں بتائے گئے تھے کہ کسی بھی عورت سے نکاح کرنا جو حرام ہوتا ہے، تو ان 9 میں سے کسی نہ کسی ایک وجہ کی وجہ سے ہی وہ حرام ہوتا ہے۔ نسب کی وجہ سے، یا مصاہرت یعنی سسرالی رشتے کی وجہ سے، یا پھر وہ نکاح میں مختلف قسم کی مخصوص رشتہ رکھنے والی عورتوں کو جمع نہیں کر سکتے اس وجہ سے، یا شرک کی وجہ سے، یا ملکیت یعنی جو ہماری باندی ہے ہماری ملک میں ہے، تو جب وہ ملک میں ہے تو اس سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر حرمت عدد بتائے تھے کہ جب 4 بیویاں نکاح میں موجود ہیں پہلے سے، تو 4 بیویوں کے ہوتے ہوئے پھر کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور ایسے ہی دودھ کے رشتے کی وجہ سے بھی۔ اور آزاد عورت نکاح میں ہے تو اس کے ہوتے ہوئے باندی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور ایسے ہی جو کسی کے نکاح میں ہے یا عدت میں ہے اس سے بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہر ایک کی تفصیل بتائی جا رہی ہے۔ نسب کی تفصیل ہو گئی، حرمت مصاہرت کی تفصیل ہو گئی، حرمت جمع کو سمجھیے۔ حرمت جمع کا مطلب کیا ہے؟ دو ایسی عورتیں جن کے درمیان ایک مخصوص قسم کا رشتہ ہوتا ہے، اگر وہ رشتہ ہے تو ایسی 2 عورتیں ایک مرد کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ وہ مخصوص رشتہ کیا ہے؟ تو اس کا ایک اصول ہے فقہ میں۔ اصول کیا ہے؟ ایسی 2 عورتیں لے لیجئے، ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کو مرد مان لیں تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی 2 عورتوں سے کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا، کسی ایک سے کر سکتا ہے، ان میں دونوں سے نہیں۔ آسان سی مثال، 2 بہنیں ہیں، بہن ایک بہن کو مرد فرض کر لیجئے، تو بھائی بہن ہو گئے، تو ان کا نکاح نہیں ہو سکتا آپس میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زید ان دونوں سے نکاح نہیں کر سکتا، کسی ایک سے کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے دیکھیے، کسی سے بھی آپ جب نکاح کریں گے تو اب اس کے نکاح میں رہتے ہوئے اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے۔ تو 2 بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتے بولتا نا ایک ہی وقت میں، وہ اسی لیے کہ جو ہی کسی سے نکاح ہوا کسی عورت سے، تو اب اس کی جب تک وہ عورت ہماری نکاح میں ہے اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی دونوں کو جمع نہیں کر سکتے۔ الگ الگ زمانے میں ہو سکتا، ایک بہن سے نکاح ہوا، وہ بہن سے طلاق ہو گئی، عدت بھی گزر گئی، یا پھر مان لیجئے کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو اب اس کی بہن سے ہو سکتا ہے۔ لیکن جب تک ایک بہن نکاح میں ہے یا عدت میں ہے، طلاق دے دیے ہیں لیکن عدت میں ہے ابھی، طلاق کے بعد ایک وقت ہے گزارنے کا، اس کو عدت بولتے ہیں، تو وہ عدت میں ہے، تو نکاح میں یا عدت میں ہوتے ہوئے اب اس کی بہن کو پھر نکاح میں نہیں لا سکتے۔ دونوں ایک ہی مرد کے پاس جمع نہیں ہو سکتی، 2 بہنیں ایک ہی مرد کے پاس نکاح کے ذریعے جمع نہیں ہو سکتی، الگ الگ وقتوں میں آ سکتی ہیں، اسی کو حرمت جمع بولتے ہیں۔ دونوں کو کوئی شخص اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، الگ الگ وقتوں میں دونوں سے ہو سکتا ہے۔ پہلے ایک بہن سے ہوا، پھر اس سے رشتہ ختم ہو گیا یا اس کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری بہن سے ہوا، اس میں جمع نہیں ہو رہی 2 بہنیں، الگ الگ زمانے میں نکاح ہو رہا ہے۔ اور یہاں کیا ہے؟ جمع حرام ہے، دونوں کو نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ہے۔ تو قاعدہ سمجھ گئے آپ لوگ؟ اب بتا رہا ہوں اور ایک مثال، جیسے اچھا ایک تو یہ مثال ہو گئی، بہن یعنی 2 بہنیں، 2 بہنیں، یا پھوپھی بھتیجی،
ان میں بھی وہ قاعدہ چلائیے آپ. پھوپھی کو اگر مرد مان لیجئے تو یہ کیا چچا ہو گیا. چچا بھتیجی کا رشتہ ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا نا, چچا سے تو حرام ہے. اچھا جب ماں چھوڑ دیجئے, پھوپھی کو نہیں, بھتیجی کو مرد فرض کیجئے, تو پھوپھی بھتیجا ہوا, اب بھی نہیں ہو سکتا رشتہ. تو دونوں طرف سے قاعدہ جاری ہو رہا ہے. اس کا مطلب زید ایک ہی وقت میں ان دونوں سے نکاح نہیں کر سکتا, یا تو بھتیجی سے کرے یا پھوپھی سے کرے, ان دونوں سے نکاح نہیں کر سکتا. تو ایک ہی کوئی نکاح میں رہے گی. اور ایسے ہی ہاں خالہ اور بھانجی, قاعدہ جاری کیجئے اس میں بھی. خالہ کو مرد فرض کیجئے, وہ ماموں بن گیا, ماموں بھانجی کا رشتہ نہیں ہو سکتا. اور بھانجی کو مرد فرض کیجئے تو یہ خالہ ہے اور یہ کیا ہے, بھانجا ہے. خالہ اور بھانجا ہے, نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا, زید یا تو اس عورت سے نکاح کرے یا تو اس عورت سے, دونوں سے نکاح نہیں کر سکتا. بھائی اسلام میں ایک ساتھ 4 عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں نا, ایک ہی ساتھ 4 عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے, لیکن کوئی 3 عورتوں سے بھی کر سکتا ہے, 2 عورتوں سے بھی کر سکتا ہے. اب زید 2 عورتوں سے شادی کر رہا ہے ایک ساتھ, اتفاق سے وہ دونوں عورتیں آپس میں خالہ بھانجی ہیں, تو نہیں ہو سکتا نکاح. یا تو اس سے اس کو ہٹا دے یا تو اس کو ہٹا دے, ان سے نہیں ہو سکتا. یا پہلے سے بھانجی نکاح میں ہے تو پھر خالہ سے نہیں ہو سکتا, یا پہلے سے خالہ نکاح میں ہے تو بھانجی سے نہیں ہو سکتا. ایک ساتھ نہیں ہو سکتا مطلب ایک ہی ٹائم میں نکاح نہیں, پہلے اس سے کرے پھر اس سے کرے, ایسا نہیں. جب تک یہ بیوی ہے وہ بیوی نہیں بن سکتی, جب اگر وہ بیوی ہے تو یہ بیوی نہیں بن سکتی. بہرحال ایسے ہی, اچھا ایسے ہی دیکھیے سلمہ ہندا, یہ رضائی بہنیں ہیں, آپس میں رضائی بہنیں ہیں. اس کو مرد فرض کیجئے تو رضائی بھائی بہن ہوئے, اس کو فرض کیجئے تو بھی رضائی بھائی بہن ہوئے. تو کوئی ان دونوں سے بھی نکاح نہیں کر سکتا, 2 رضائی بہنیں ہیں آپس میں. اچھا یہ تو عام مثالیں ہو گئی, لیکن یہ جو قاعدہ ہے دیکھیے, فقہائے کرام کا جو قاعدہ ہوتا ہے بہت وسیع ہوتا ہے. فقہائے کرام ایسے اصول قرآن و حدیث سے نکال کر دے کر گئے ہیں کہ صبح قیامت تک وہ اصول کام آنے والے ہیں. بس صلاحیت ہونا چاہیے وہ اصول نافذ کرنے کی, کہ ہاں اس مسئلے میں یہ اصول فٹ ہو رہا ہے. دنیا جتنی بھی ترقی کرے, جتنا بھی بدلے, جو چیزیں ایجاد ہو جائیں, فقہا نے ایسے اصول لکھ دیے ہیں کہ وقت کے مفتی کا کام ہے کہ نئی پیدا ہونے والی چیز کو دیکھے کہ کون سے اصول میں فٹ ہوگی. یہ اصول اور نئی چیز کا تعلق سمجھنا ہی علم ہے, علم فقہ ہے. اور فقہا تو سارے اصول لکھ دیے ہیں. تو یہ بھی قاعدہ ہے. دیکھیے یہ قاعدہ بھی, جیسے یہ تو عام چیزوں میں جاری کر دیے, ہم 2 بہنوں میں جاری کر دیے, بہت آسان ہے, سمجھ لیں گے. کوئی بھی پھوپھی بھتیجی میں کر دیے. ایک صورت میں بتاتا ہوں آپ کو, دیکھیے یہ قاعدہ ہی جاری کر کے بتاتا ہوں میں آپ کو. 2 پھوپھیوں کو بھی جمع نہیں کر سکتے. ایسی 2 عورتیں جو آپس میں ایک دوسرے کی پھوپھی ہیں, یہ اس کی پھوپھی ہے وہ اس کی پھوپھی ہے, 2 پھوپھیوں کو بھی جمع نہیں کر سکتے. بھائی پھوپھی بھتیجی تو سمجھ میں آتا ہے, 2 پھوپھیاں کیسا ہوں گی؟ 2 عورتیں ہیں, یہ 2 عورتیں, یہ اس کی پھوپھی ہے یہ اس کی پھوپھی ہے. دیکھیے قاعدہ جاری ہوگا, کیسے ہوگا؟ یہ زید ہے, یہ بکر ہے. زید کی ماں ہندا, بکر کی ماں سلمہ, ٹھیک ہے. زید نکاح کیا سلمہ سے. زید کس سے؟ بکر نکاح کیا ہندا سے. بکر کس سے نکاح کیا؟ ہندا سے.
یہ دونوں سے ایک لڑکی ہوئی، ٹھیک ہے، یہ دونوں سے ایک بیٹی ہوئی، یہ دونوں کیا ہیں آپس میں؟ یہ اس کو کیا لگتی ہے، یہ اس کو کیا لگتی ہے؟ ہاں، یہ اس کی پھوپھی ہے، یہ اس کی پھوپھی ہے۔ اب یہاں ایک اور ہے ماجد، یہ ان دونوں سے نکاح کرنا چاہتا، نہیں کر سکتا، کیونکہ دیکھیے یہ جو بیٹی ہے، یہ جو بیٹی ہے، یہ دونوں دیکھیے، اس کی ماں کون ہے؟ یہ زید باپ ہے اس کا، ٹھیک ہے، تو یہ باپ کی بہن ہے نہیں ہے، یہ یہاں سمجھ کے بولیے کیسا بہن ہے؟ یہ جو ہے یہ زید کی بہن ہے نہیں ہے، یہ لڑکی زید کی بہن ہے نہیں ہے، یہ ہے نہیں ہے، نہیں سمجھے بھائی؟ یہ زید کی ماں ہے ہندا، دیکھیے زید کی ماں ہندا ہے، یہاں اسی کی تو بیٹی ہے یہ، تو ماں کی بیٹی کیا ہوگی؟ بہنی ہو گئی نا۔ تو یہ اس کو دیکھیے، یہ جو عورت ہے یہ باپ کی بہن ہوئی، تو باپ کی بہن کیا ہوتی ہے؟ تو یہ پھوپھی ہوئی نا، یہ اس کی پھوپھی ہو گئی۔ ایسے ہی ادھر سے دیکھیے، اس کا باپ کون ہے؟ بکر، بکر کی ماں کون ہے؟ سلمہ، سلمہ کی بیٹی، نہیں نہیں ادھر سے دیکھنا ہے نا آپ کو، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، ماں ہے نا، تو یہ اس کی بہن ہو گئی، تو یہ باپ کی بہن ہو گئی، یہ اس کی پھوپھی ہے، وہ اس کی پھوپھی ہے۔ یہاں اب ماجد ہے کوئی، وہ ان دونوں سے نکاح کرنا چاہ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہی قاعدہ جاری ہوگا کہ ان دونوں میں سے آپ کسی کو بھی مرد فرض کیجئے تو رشتہ ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی بہت صورتیں ہیں، تو فقہاء کرام بہت صورتیں بتا کے گئے، کوئی صورت بچ کے نکلنے والی نہیں ہے، اصول بھی لکھ دیے ہیں اور اس کی صورتیں بھی لکھ دیے ہیں، بس اس کو سمجھے آدمی۔ تو اب کوئی آ کے سوال کرے گا کہ ماجد اس سے بھی نکاح کرنا چاہتا ہے، خالدہ، اس کا کیا لکھیں؟ اچھا، کوئی آ کے سوال کرے کہ ماجد خالدہ اور سمیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اب وہ بولے کہ بھائی وہ سمیہ خالدہ کا رشتہ کیا ہے بیچ میں؟ تو وہ سمیہ کا جو والد ہے، خالدہ کا جو والد ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کی ماں سے نکاح کیے ہیں، پھر یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں، سب اب جوڑنا پڑے گا اس کو، کدھر سے حرمت آ رہی ہے، کدھر کدھر سے حرمت آ رہی، کیا ہو رہی، سوچنا پڑے گا بہرحال۔ تو قاعدہ یہاں پر بھی فٹ ہو رہا۔ تو ایسے ہی دو خالاؤں کی بھی مثال ہو سکتی ہے بہرحال۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی، تو یہ تو خیر فقہ کی گہرائی بتانے کے لیے میں بتا دیا۔ قاعدہ جو ہے دو طرف سے جاری ہونا چاہیے، ایک طرف سے جاری ہونے سے نہیں ہوگا، اس کو مرد فرض کیے تو رشتہ حرام، لیکن اس کو فرض کیے تو دونوں طرف سے حرمت آنا چاہیے۔ اگر ایک طرف سے ہو رہی ہے تو بھی نکاح ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا حرام نہیں ہوگا۔ جیسے بھائی دو بہنوں میں کیا ہو رہا تھا، بہن بہن میں کیا ہو رہا تھا، اس کو مرد کرو یا اس کو مرد کرو، فرض کرو، نکاح تو دونوں صورتوں میں حرام ہو رہا تھا، وہ بھی بھتیجے میں بھی ہو رہا تھا، لیکن کہیں ایسی صورت ہے کہ اس عورت کو مرد فرض کرو تو نکاح حرام، لیکن اس کو مرد فرض کرو تو نکاح ہو سکتا ہے، ایسا ہو رہا ہے تو پھر ان کو جمع کر سکتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال کیا ہے، جیسے ہندا اور ہندا کے شوہر کی بیٹی ہے، ہندا اور اس کے شوہر کی بیٹی، شوہر کی بیٹی مطلب وہ اس کی کوئی اور بیوی سے ہے، ٹھیک ہے، شوہر کی بیٹی، تو اس کو مرد فرض کیجئے، اس کو مرد فرض کیجئے، تو ہندا سے نکاح ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں ٹھیک ہے، باپ کی بیوی ہے، نہیں ہو سکتا، حرمت ہے، جانے دیجئے، اس کو مرد فرض کیجئے، اب ہو سکتا؟ باپ تو یہاں ہے، یہ کہاں باپ ہوگا؟
اب ان کے درمیان کوئی رشتہ ہی نہیں رہے گا، اب مرد مرد میں کیا رشتہ ہوگا؟ تو یہ تو اجنبی ہو گیا، کون بہرحال معلوم نہیں کون ہے، کوئی ہے اجنبی ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، تو اجنبی ہے کوئی جس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، تو اس کی بیٹی سے تو نکاح کر سکتے ہیں، تو اس کو اگر ہندا کو مرد فرض کریں تو اس سے نکاح حرام نہیں ہوگا، تو دونوں طرف سے حرمت نہیں آ رہی ہے، لہذا کوئی ہے زید ہے، وہ ان دونوں سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو دیگر اور کسی طریقے سے حرمت نہیں ہونی چاہیے، باقی صورتیں بھی نہیں ہونی۔ اچھا، تو یہ ہو گیا، تو حرمت جمع سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو دیکھنا پڑتا ہے، دیکھیے اب صورتیں پیش آئیں گی نہیں آئیں گی، ایسا کبھی ہوگا نہیں ہوگا، وہ ایک الگ بات ہے۔ اسلام ہر چیز کا حل رکھا ہوا ہے اپنے اندر، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، تو اس کی کوئی شق استعمال میں ہو یا نہ ہو، رائج ہو یا نہ ہو، اپنے اندر تو وہ مکمل قانون ہے، تو وہ مکمل قانون پڑھا جائے گا اور اس کو باقی رکھا جائے گا، اور یہ صورتیں ایسا نہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، ہمارے آج کے زمانے میں ہمارے اس علاقے میں ایسا رواج کم ہو گیا، لیکن ہو سکتا ہے دیگر علاقوں میں ایسی صورتیں چل رہی ہو، خاندانوں میں رشتے ہو رہے ہوں اور بھی نکاح کی صورتیں باقی ہو، تو اس میں پہلے ہی درس میں بتا چکا تھا کہ ہمارے پاس نکاح کے معاملے میں جو نظام ہے وہ کوئی خالص اسلامی نظام نہیں ہے، ایک ہندوستانی اور مشرقی نظام ہے۔ اسلام میں جتنے اختیارات ہیں نکاح کے سلسلے میں، جتنی وسعتیں ہیں، جتنی سہولتیں ہیں، جتنی آسانیاں ہیں، وہ سب اب نہیں رہی ہمارے پاس، ایک صورت لے کے بیٹھ گئے ہیں، پورا معاشرہ اسی پہ چلنا ہے بس۔ اچھا، حرمت جمع ہو گیا نا، حرمت شرک یعنی مشرکہ عورت سے نکاح بھی حرام ہے، تو اس میں وہ سارے آ گئے جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے ہیں، اور وہ کوئی آسمانی مذہب ہے، کتابی مذہب، آسمانی مذہب، جیسے یہود و نصارہ ہیں، یہود و نصارہ ہیں، وہ بھی کافر ہیں، مگر ان کا جو مذہب ہے آسمانی مذہب ہے، آسمانی کتاب آئی ہے ان کے پاس، تو اس عورت کو کتابیہ بولتے ہیں، کتابیہ، اہل کتاب بولتے ہیں، عورت ہے تو کتابیہ، تو اسلام میں کتابیہ عورت سے نکاح حرام نہیں ہے، اور جو دیگر مذاہب کے ہیں کسی بھی طریقے سے، وہ چاہے وہ سورج کی پرستش کر رہے ہوں، یا ستاروں کی پرستش کر رہے ہوں، چاند کی پرستش کر رہے ہوں، آگ کی پرستش کر رہے ہوں، تو بتوں کی پرستش کر رہے ہوں، جو بھی شرک کر رہے ہیں، وہ تو بہرحال ان سے نکاح حرام ہے، ایسی عورت سے جو شرک میں مبتلا ہے۔ لیکن جو یہودی یا نصرانی ہے، تو چونکہ یہودی بھی اہل کتاب ہیں، نصرانی بھی اہل کتاب ہیں، تو یہودی اور نصرانی عورت سے نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی ضروری یہ ہے کہ وہ واقعی یہودی مذہب پر ہو، نام کی یہودی یا نہیں، نام کی نصرانی یا نہیں، جیسے بہت سارے ہیں مسلمان بولتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، ہے نہیں، بولتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، ویسے بہت سے یہودی ہیں جو یہودی نہیں ہے، بولتے ہیں یہودی اپنے آپ کو، اور نصرانی بولتے ہیں وہ نصرانی ہے نہیں، نہ وہ یہودی مذہب کی تعلیمات پہ باقی ہیں، نہ اب وہ اس میں بہت سارے مشرک ہو گئے اس میں بھی، جبکہ یہودی مذہب میں شرک نہیں ہے، نصرانی مذہب میں بھی شرک نہیں ہے، تو اس میں بہت سارے مشرک ہو گئے، اور کتنے ہیں جو دہریہ ہو گئے، مذہب کوئی مذہب ہی نہیں مانتے وہ لوگ، یا اللہ کے وجود کا انکار ہے، نیچر ہی ہو گئے، تو ملحد ہو گئے، وہ نہیں، وہ اگرچہ اپنے آپ کو یہودی بولیں، نصرانی بولیں، لیکن یہ سب ہو گئے ہیں یہودیت نصرانیت سے ہٹ گئے ہیں، تو اب ان کا یہودی بولنا، نصرانی بولنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، جو واقعی صحیح تعلیمات پر یہودیت کے اور نصرانیت کی صحیح تعلیمات پر ہیں، شرک وغیرہ سے پاک ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اگر ایسا صحیح معنی میں یہودیہ عورت ہے، صحیح معنی میں نصرانیہ ہے، تو بھی فقہاء کرام احتیاطاً منائی فرماتے ہیں کہ اس کے نتیجے اچھے نہیں ہوں گے، نہ کیا جائے، سب کچھ صحیح ہو تب بھی، اور اکثریت تو کچھ نہ کچھ عقیدے کی گڑبڑی ہوئی گئی ہے بہرحال، تو جو مشرکہ عورت ہے، چاہے وہ آگ کو خدا مانتی ہو،
یا ستاروں کو خدا مانتی ہو، یا سورج کو مانتی ہو، یا چاند کو مانتی ہو، کسی بھی غیر اللہ کو وہ خدا مانتی ہے اور اس کی پرستش کرتی ہے تو وہ مشرکہ ہے۔ اگرچہ اللہ کو مانتی ہو لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا مانتی ہو یا کئی خدا مانتی ہو تو مشرکہ ہے۔ اور مشرکہ سے اب جتنے بھی مذہب ہیں، جس مذہب میں بھی کفر و شرک ہے تو شرک ہے، تب تو پھر وہ اس سے تو نکاح حرام ہی ہے۔ اب رہ گئے صرف کتابیہ، اگرچہ وہ بھی کافر ہی ہیں، انہوں نے ہمارے مذہب کو قبول نہیں کیا تو کافر ہی ہیں وہ، لیکن کتابی اگر ہیں تو صرف ان سے نکاح کی رخصت دی گئی، مگر فقہا اس میں بھی احتیاط کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اچھا، بہرحال پھر اس کا الٹا نہیں ہوگا کہ کوئی کتابی مرد سے مسلمان عورت نکاح کر لے، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ حرمت شریع، اس میں وہ بھی لوگ آتے ہیں جو مسلمان تو کہتے ہیں اپنے آپ کو لیکن بدعقیدہ ہیں، اور ان کی بدعقیدگی کفر کی حد تک ہے، گستاخ رسول ہیں، یا پھر گستاخ رسول کو بھی مسلمان سمجھتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسا عقیدہ مان کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا ضروریات دین جو اسلام کی بنیادی چیزیں، بیسک ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہرحال وہ تو مرتد کی تعریف میں آ جاتے ہیں، مرتد۔ اور مرتد کا حال تو ایسا ہے کہ وہ کافروں کا تو آپس میں نکاح ہو جائے گا، کافر کافر، جیسے کوئی مشرک ہے، یعنی کوئی مشرک جوڑا اب اسلام قبول کیا تو ان دونوں کو شوہر بیوی ہی مانا جائے گا، ان کی اولاد انہی کی اولاد ہے، وہ سب ٹھیک ہے، وہ ان کے مذہب کے مطابق نکاح ہوا تھا، وہ ٹھیک ہے، وہ سب صحیح ہے، کافر کافر کا نکاح صحیح ہے، مشرک مشرک کا نکاح صحیح ہے، لیکن جو مرتد ہے اس کا کسی سے نہیں ہو سکتا، مرتد مرد کا بھی مرتد عورت سے نہیں ہو سکتا، مرتد ہے تو پھر بین لگ گیا اس کے اوپر، اب کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بھائی زید مرتد ہے، ہندا مرتدہ ہے، دونوں سوچ لیے، دونوں ایک ہی ہیں، ہم لوگ چلو نکاح کر لیں، نہیں ہو سکتا، ہو گیا، مرتد کا بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو یہ تو گئے مرتد ہوئے، مطلب تو ان کا تو کسی سے بھی نہیں ہو سکتا، یعنی ختم ہو گیا، نکاح کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی، مرتد ہو گئے تو۔ اچھا، اس میں تفصیل ہے، اس میں کیا کیا جائے گا، ان کو پھر کیا شبہ ہوا، ان کو وہ سمجھانا، وہ معاملہ اس پھر احکام ہیں اس کے، کیا کریں گے۔ تو بہرحال تو اس میں دیکھنا چاہیے، عقائد کا معاملہ بہت ہی نازک ہے، تو بدعقیدوں سے پرہیز کرنا۔ اور بدعقیدہ دیکھیے، ایک ہے بدعقیدہ ہونا، ایک ہے صرف بدعقیدوں میں شمار کیا جانا، کہ کوئی ہے وہ ادھر جا رہے ملک کے لوگ ادھر ہی جوڑ دیے، یا نہیں آ رہے ملک کے ادھر ہی جوڑ دیا، ایسا نہیں، کسی کو بھی اٹھا کے مت جوڑ دیجیے، واقعتاً ایسا عقیدہ ہونا بھی چاہیے، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا ادھر ہی مل گیا، ایسا نہیں ہے، یہ وہ نہیں کرنے سے ادھر ادھر نہیں مل جائیں گے، کسی کے ساتھ چلے گئے ٹور پہ تو ادھر ہی نہیں ہو جائیں گے، دیکھنا چاہیے عقیدہ کیا ہے۔ اگرچہ یہ ٹور پہ جانا بھی غلط ہے اور وہاں جانا بھی غلط ہے، وہ جانا بھی غلط، وہ غلط ہے الگ بات ہے، مگر عقیدہ بدلا کیا، عقیدے کی بنیاد پہ ادھر سے ادھر ہوتا، تو وہ ذرا دیکھنا چاہیے، واقعتاً بدعقیدہ ہے۔ اب ایک عام آدمی، عام مسلمان کو یہ سب جھمیلے نہیں معلوم ہے، اس کو عقیدہ نہیں معلوم پہلے کیا ہے، بدعقیدہ تو دور کی بات، اس کو عقیدہ ہی نہیں معلوم پہلے، اس کو کیا معلوم، اس کو وضو کرنے کا طریقہ معلوم، نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم، شراب نہیں پینا چاہیے معلوم، بس ختم۔ تو جو گستاخ رسول ہے یا گستاخ رسول کی گستاخی جان کر بھی اس کو مسلمان سمجھتا ہے تو بہرحال بدعقیدگی ہونی چاہیے، عقیدہ خراب ہو گیا اور اس حد تک خراب ہو گیا جو کفر کی حد میں چلا گیا تو ویسے شخص کے بارے میں ہی تو اب ایک آدمی دکھ گیا تو پورے خاندان کو یا گھر کو ادھر ہی نہیں جوڑ دینا ہے، بہرحال دیکھ لیجیے، ہو گیا، حرمت شرک بھی ہو گیا نا۔
حرمت شرک، دیکھیے یہ فی الوقت ہمارے ملک میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ جو مشرکوں سے شادیاں ہو رہی ہے بھاگ بھاگ کے، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت پورا پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. اور اس کے مواقع کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہی جو مخلوط نظام تعلیم ہے، جو مل مل کے پڑھ رہے ہیں. ہاں ہاں، وہ اسکول میں بچے بچیاں ایک ساتھ ہے، ٹیوشنوں میں ایک ساتھ ہے. اب ختم، اب مواقع، آپس میں رابطہ آسان ہو گیا. نہیں، آپس میں رابطہ آسان ہو گیا، فون ہو گیا، ہر ایک کے پاس فون آ گیا. تو اس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہے. اور پھر تعلیم تربیت صحیح نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کوئی اگر ایسے ماحول میں پڑھ رہی ہیں گھروں کی بچیاں، تو ان کی سخت نگرانی کی ضرورت ہے. وہ ان کو لے جا کے چھوڑنے کی ضرورت ہے، پھر لانے کی ضرورت ہے، اور ان کو ان کے ہر کام پہ نگرانی کی ضرورت ہے. سہیلی کے پاس جا رہے ہیں، وہ چھوڑ دیے، پروجیکٹ مل کے کرنے جا رہے ہیں، معلوم نہیں کدھر گئے. وہ نوٹ بک زیراکس کرنے کے نام پہ نکل گئے، معلوم نہیں کدھر چلے گئے، اور کچھ بول کے چلے گئے. تو اعتماد کر کے چھوڑ دینا بھی، نگرانی سخت ہونی چاہیے. اور ماحول بھی گھروں کا اچھا رکھ کے، پردے کا اہتمام، حیا کی تعلیم دیتے ہوئے سخت نگرانی رکھیں گے تو واقعات کم ہوں گے. اور اگر ہر کوئی یہ سوچے گا ہماری بچی بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے، اندھا اعتماد کریں گے، تو پھر شیطان کو تو دیر نہیں لگے گی کسی کو بہکانے میں. تو یہ سب جو مواقع ہیں، یہ مواقع دیکھیے، مواقع اسلام کیا کہتا ہے؟ مواقع پیدا ہونے مت دو، کیونکہ مواقع پیدا ہوں گے بچنا مشکل ہوگا. اس لیے مواقع پہ روک لگاتا ہے اسلام. اسلام یہ نہیں بولتا کہ آپ اتنے مضبوط بنو کہ مواقع میں پڑھ کے بھی بچ کے نکلو، یہ نہیں بولتا اسلام. یہ بھروسہ مت کرو اپنے آپ پہ، مواقع سے ہی بچو. کوئی یہ اعتماد مت کرو کہ نہیں ہم بچا لیں گے یا ہم بچ جائیں گے، ایسا اعتماد نہیں. بلکہ اسلام ایسے مواقع اور ایسے چانسز ہے، اس سے ہی بچنے کا حکم دیتا ہے. برحال سد باب ہونا چاہیے، ذرائع سد ذرائع ہونا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے، حرمت ملک بھی دیکھ لیجئے. یہ تو شکل ختم ہی ہو گئی. اور پہلے کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جو باندیاں ہوتی تھی، تو اسلام کی نعمت ہے یہ بھی. قدیم زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی تو عورتوں کے ساتھ بہت غلط سلوک ہوتا تھا، انتہائی وحشیانہ سلوک ہوتا تھا دشمنوں کی عورتوں کے ساتھ. لیکن اسلام کیا کیا کہ بھائی جن جو عورتیں گرفتار ہوئی ہیں وہ بہرحال ہمارے دشمنوں کی عورتیں ہیں، مگر وہ بھی انسان ہیں، تو ان کو انسانیت کے طریقے سے ہی رکھا جائے گا. تو یہ جنگ کرنے والوں میں ہی کسی کے حوالے کر دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ جو مرد چاہے استعمال کرے، نہیں، وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی طریقے سے رکھا جائے گا، اس کو بھی انسانی تقاضوں کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا. تو اسلام ایک رحمت والا نظام تھا. ایسی جگہوں پر بھی اسلام کی رحمت کا مظاہرہ ہوتا ہے. تو اس کو لے کے لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں، لیکن یہ تو اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کا ایک ذریعہ ہے. بہرحال تو جو پہلے سے جو ہے ہی ہماری باندی، تو پھر اس سے نکاح، تو باندی سے قربت جائز ہے، تعلقات جائز ہیں، تو پھر اس سے نکاح نہیں کریں گے. ہاں البتہ کسی اور کی باندی ہے، کسی اور کی باندی ہے اور کوئی نکاح کرنا چاہ رہا ہے، یعنی جو نکاح کر رہا ہے اس کی باندی نہیں ہو، وہ دوسرے کی باندی ہے، ہو سکتا ہے نکاح. لیکن جس کی باندی ہے وہ خود نکاح کرنا چاہے، ایسا نہیں ہوگا. حرمت ملک اسی کو بولتے ہیں. حرمت عدد بھی بہت آسان ہے. ایک وقت میں 4 عورتیں نکاح میں رہ سکتی ہیں. 4 عورتیں نکاح میں، یعنی کسی کی 4 بیویاں پریزنٹ ٹائم ہیں ابھی، تو اب پھر کسی سے نکاح نہیں، 5ویں بیوی نہیں ہو سکتی. الگ الگ ٹائم میں ہو سکتا ہے، الگ الگ وقت میں، الگ الگ وقت میں ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں 4 جمع ہو جائیں، 5 جمع ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے. اور یہ حرمت اما علی الحرہ، یہ بھی بہت مختصر سا ہے. یعنی آزاد عورت ہمارے نکاح میں ہے، تو اب آزاد عورت نکاح میں ہے تو اب باندی سے نکاح نہیں کر سکتے. اور حرمت بحق غیر بھی بہت آسان ہے. جو پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے یا عدت میں ہے تو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسرے کا حق جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ. بچ گیا حرمت رضاعت.
وہ تھوڑا تفصیل طلب ہے اور سمجھنے والا ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں حرمت رضاعت پر ہی ہم بات کریں گے. السلام علیکم.